بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارا موضوع ہے اللہ کا بایاں مٹھی اور دایاں مٹھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ان کے دائیں مونڈے پر دست قدرت سے یا فرشتہ کے ہاتھ کے ذریعہ تھپکی لگائی اور ان کی اولاد باہر نکالی جو سفید چمکدار تھی، پھر بائیں مونڈے پر تھپکی لگائی اور ان کی مزید اولاد باہر نکلی۔ وہ ایسی معلوم پڑتی تھی جیسے وہ کوئلہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس اولاد کے بارے میں جو ان کے دائیں مونڈے کی طرف سے نکلی تھی ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں جانے والی مخلوق ہے اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی اس اولاد کے بارے میں جو ان کے بائیں مونڈے کی طرف سے نکلی تھی ارشاد فرمایا کہ یہ آگ میں جانے والی مخلوق ہے اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو نضرہ تابعی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا، جب بیمار ہوئے ان کے احباب عیادت کے لیے ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ اللہ کے خوف اور آخرت کی باس پرس کے ڈر سے رو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیوں روتے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنے لب کے بال خوب پست کرو اور اس پر قائم رہو یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو؟ ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے اپنی مخلوق میں سے ایک حصہ کو اپنے دائنے ہاتھ کی مٹھی میں لیا اور دوسرے حصہ کو دوسرے ہاتھ میں لیا۔ پھر فرمایا، یہ دائیں مٹھی جنت میں جانے کے لیے ہے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور یہ بائیں مٹھی دوزخ میں جانے کے لیے ہے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ پھر ابو عبداللہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ میں ان دونوں مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آخرت کے لیے اتنے فکر مند تھے اور اتنا وہ روتے تھے جب آخرت کو یاد کرتے۔ کیا ہم بھی ایسا کچھ کرتے ہیں؟ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ کی صحیح اتباع نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ارشادات پر غور و خوض نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إلهي أتوب إليك أنا لجأت إليك وقلبي دنا، لجأت إليك وقلبي دنا، لجأت إليك وقلبي دنا۔